اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاب سے ریلیٹڈ پریشانیوں کا حل سورہ کاف کا یہ وظیفہ ہے۔ تو سورہ کاف کا عمل جاب سے ریلیٹڈ پرابلمس کے سلوشن کے لیے یہ آج کا ہم ڈسکس کریں گے، اور کچھ سورہ کاف کے فضائل کے بارے میں بھی اوبیسلی ہم بات کریں گے۔ تو سورہ کاف جو ہے نا، یہ ایک تو میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ سورہ کاف 26ویں پارہ کے اندر ہے، اور سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نمبر 50 ہے۔ اور یہ کنفیوژن ہوتا ہے، بہت پہلے بھی اس پہ کافی ڈسکس ہو چکی، کیونکہ میرا جو ویڈیو ریلیٹڈ ٹو سورہ کاف میں نے بنایا تھا وہ بہت زیادہ مقبول ہوا، وائرل ہوا، بہت ویوز آئے اس پہ، اور لیکن لوگوں نے پوچھا یہی کہ وہ کنفیوز ہو رہے تھے سورہ الکہف اور کاف میں۔ تو یہ آج کلیئر ہو گیا کہ اس کا نمبر آیت مبارکہ 50 ہے، اور یہ پارہ نمبر 26 میں ہے۔ سورہ الکہف ایک علیحدہ سورہ مبارکہ جو ہم جمعے کے دن اکثر تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سورہ مبارکہ سورہ کاف جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور بعض اوقات جمعہ کے خطبے میں بھی اس کی آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضور اسے فجر کی پہلی رکعت میں بھی کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں رہا، اس کی تلاوت کرنا جو ہے سورہ کاف کی۔ اچھا، اس کی روزانہ اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو اس سے ایک تو ہدایت حاصل ہوتی ہے، دوسرا رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ دشمنوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے، اگر آپ یہ کہ اس کو آپ پڑھ کر سورہ مبارکہ سورہ کاف کو پانی پہ دم کر کے اگر باغ میں دیں نا، کسی پودے کو دیں یا پھلدار پودے کو، تو اس کا پھل بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، فصل اچھی ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت کا ایک یعنی کہ یہ خاص فائدہ ہے کہ انسان آفات سے بھی محفوظ رہتا ہے، اس کی فصل بھی بہت اچھی ہوتی ہے، اور خشیت الہی پیدا ہوتی ہے اس کو کثرت سے جو پڑھتا ہے۔ سورہ مبارکہ کو رزق کے لیے اگر پڑھنا ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ایک بار پڑھا کریں، اور اگر اس شخص کو اگر کوئی ایسا شخص ہو نا جسے بہت زیادہ دشمن تنگ کرتے ہو، تو ایک عمل آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ضمنی طور پر کہ آپ اس کو یہ کریں کہ سورہ کاف جو ہے اس کی کاپی کروا لیں، فوٹو کاپی کروا لیں، اس کے پرنٹ فوٹو کھینچ کے اس کی فوٹو کاپی کرا لیں، اور اس کی فوٹو کاپی اپنی جیب میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ 40 روز تک اس کی کاپی جو ہے نا اپنی جیب، دو فائدے ہوں گے آپ کو اس سے۔ ایک تو آپ کی دشمن سے جان چھوٹ جائے گی، جو بھی دشمن آپ کے سر پہ لگے ہوئے چھپے ہوئے یا ظاہری، دشمنوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ دوسرا اس کا جو بینیفٹ آپ کو ہونا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، یعنی صرف اس کے پرنٹ کو اگر آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کی فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس آپ رکھ لیتے ہیں، تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ اس کا ایک مطلب ایڈیشنل آپ بینیفٹ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، دشمنوں سے بھی نجات، اس میں اضافہ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں بھی انسان رہے گا۔ بس اس چیز کا خیال رکھا کیجئے کہ جب ایسا کوئی عمل ہوتا ہے کہ جب آپ مثال کے طور پر گھر سے، اچھا دیکھیے گھر سے ہم جاتے ہیں نا کہیں آفس جاتے ہیں کسی جگہ، مجھے ایک بات کی سمجھ میں نہیں ہے، ہم جو ہے جب دنیاوی کام کے لیے نکلتے ہیں تب ہم وضو کیوں نہیں کر لیتے؟ منہ تو ایسے منہ تو دھو کے جاتے ہیں نا آفس، اس ٹائم پہ وضو کر لیا کریں، کتنی اچھی بات ہے، کم از کم جتنی دیر وضو قائم رہے گا تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو برسیں گی۔ تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم منہ دھو لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں، صرف وضو میں رہ تو یہ گیا کہ بس مسا کرنا ہے اور پاؤں دھونے ہیں، تو وہ دو عمل وہ بھی کر لیا کیجیے، ٹھیک ہے نا، پیسٹ برش وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں، کلی بھی رہتی ہے۔ تو یہ مہربانی کریں کہ جب آپ صبح تیار ہوا کریں تو وضو کی عادت اپنا لیں، تاکہ آپ جب آپ کام پہ جائیں تو باوضو ہو کے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک چیز آپ سے، اور جب بھی دن میں کبھی شام کو واپس گھر آ کے بھی وضو کرتے ہیں، اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہیں نا گھر سے جب آفس سے آتے ہیں، وضو کر لیا کریں، تو اس کے اپنے اور ایکسٹرا بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو آفس کے معاملات کے اندر جو پریشانی آپ کو آتی ہے اس کے حل کے لیے، جاب سے ریلیٹڈ جو پرابلمز آتے ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں نیا ملازم ہو نا، یا کہیں سے اس کا ٹرانسفر ہو کے آیا ہو، تو دوسرے لوگ اس کے آنے سے ذرا ناراض ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے تنگ کر کے اس کو بھگانے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں، ترکیبیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسے اگر حالات کسی کو درپیش ہیں کہ جب وہ اب ٹرانسفر ہو کے کہیں گیا ہے، یا کوئی نیا افسر آیا ہے،
تو اس صورت کو آپ 11 روز تک روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، 11 دن 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ اس آپ کے آفس کا، اس محکمے کا، اس ڈپارٹمنٹ کا ایک ایک بندہ آپ کا دوست بن جائے گا، ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے گی۔ اب 11 مرتبہ 11 دن تک پڑھنے کا ایک بینیفٹ یہ ہے، تو کیا اگر آپ اپنے گھر میں بھی اس کو جب پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں بھی اسی طرح سے ہر بندہ ہی آپ کی، اللہ اگر میاں بیوی ناچاکی رہتی تو اس کے لیے بھی عمل بہت زبردست ہے۔ یہ آپ کر کے دیکھیے اور مجھے پھر فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ کیسا رزلٹ ملا آپ کو۔ تو سورہ مبارکہ سورہ کاف کے جو میں نے آج آپ کے ساتھ فضائل ڈسکس کیے، رزق میں اضافے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے، فصل اچھی ہونے کے لیے، آفس کے اندر معاملات بہتر ہونے کے لیے، پولیس کے ساتھ محبت پیار کے لیے، تو یہ سارے بینیفٹس اس کے اندر موجود ہیں۔ مزید بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا۔ کسی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی درپیش آپ کو، تو آپ اس کے حل کے لیے مجھ سے جو ہے اس کو اگر خصوصی دعا آپ کرانا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ لکھ دیجئے، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد کریں گے۔ اور مزید یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے بات بھی کرنا چاہیں تو شام 5 سے رات 10 بجے تک کا پلیز ٹائم نوٹ کر لیں۔ اس سے پہلے یا اس سے بعد میں جو کال کرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی اپنی پرسنل سپیس جو ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر آدمی کی اپنی ایک مسائل، اپنی دنیا ہوتی ہے، آپ کے ساتھ بھی ظاہر انٹریکشن ضروری ہے، لیکن اپنی ذات کے حوالے سے جو پرسنل اپنے مسائل ان کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ آپ سے ریکویسٹ رہتی ہے۔ باقی جو میرے بہن بھائی ہیں دوسرے ممالک سے ہیں، خیر وہ میں نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر کیونکہ مجھ سے رابطہ بھی باہر کے لوگ زیادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے ملکوں سے کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ کبھی اس طرح سے نہیں کرتے کہ جو ٹائم بتایا اس سے آگے پیچھے کاپی۔ ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں جن کا جب دل چاہتا ہے، جب اٹھتے رات کے 2 بجے، صبح 5 بجے، جب آپ سو رہے ہوں، آپ کچھ پڑھ رہے ہوں، عبادت کر رہے ہوں، کچھ بھی، تو ان کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ آپ پریشان ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیں۔ لیکن جو میرے باہر سے UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے میرے دوست بات کرتے ہیں، میں ان کا بہت تھینک فل ہوں، تو ٹائم لیتے ہیں پراپر۔ اسی طرح سے آپ ایک میسج کیا کریں واٹس ایپ پہ، کال کا ٹائم لے لیا کریں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بات بڑے سکون سے ہوتی ہے اور مسئلہ جو ہے وہ ڈسکس ہو جاتا ہے۔ دیکھیے مسائل کو حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو رہنمائی دے دیں، آپ کے لیے کوئی دعا کر دیں، آپ کے لیے کوئی خصوصی چیز پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ بندے کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل، ہر پرابلم کا سلوشن وہ رب کی ذات کے پاس ہے۔ میں نے بھی اگر آپ کے لیے کچھ مانگنا ہے تو رب سے مانگوں گا، آپ نے بھی مانگنا ہے تو اسی رب سے مانگنا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ بھی مانگیں اور آپ ہی مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آپ سے ریکویسٹ تھی۔ باقی انشاءاللہ آپ سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔